بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق یہاں سے ہوگا وَيُبْنَى عَلَى مَا يُرْفَعُ بِهِ إِنْ كَانَ مُفْرَدًا مَعْرِفَةً۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ منادہ کا اعراب بیان فرما رہے ہیں۔ منادہ اعراب کے اعتبار سے یہ معرب بھی ہوتا ہے اور مبنی بھی ہوتا ہے۔ اعراب کے اعتبار سے منادہ کی چار قسمیں۔ نمبر ایک مبنی، اور نمبر دو منصوب یعنی مبنی بر فتح، اور نمبر تین منصوب معرب، اور نمبر چار معرب مجرور۔ تو اعراب کے اعتبار سے منادہ کی یہ چار صورتیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَيُبْنَى عَلَى مَا يُرْفَعُ بِهِ إِنْ كَانَ مُفْرَدًا مَعْرِفَةً۔ اگر منادہ مفرد معرفہ ہو تو یہ مبنی بر علامت رفع ہوتا ہے۔ اور پیچھے اعراب کی بیس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ علامت رفع تین ہیں، ضمہ ہے، الف ہے اور واو ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ اگر منادہ مفرد معرفہ ہو تو یا تو یہ مضموم ہوگا، یا یعنی اس پر ضمہ ہوگی، یا الف آئے گا یا واو آئے گی علامت رفع۔ اور ضمہ خواہ لفظی ہو جیسے یا زید ہو اور یا رجل ہو، اور یا پھر ضمہ تقدیری ہو جیسے یا موسیٰ یا عیسیٰ، اور یا پھر یہ الف ہوگا علامت رفع جیسے یا زیدان ہے، یا پھر رفع واو کی صورت میں ہوگا جیسے یا زیدون۔ تو جب منادہ مفرد مرفع ہو تو یہ مبنی پر علامت رفع ہوتا ہے، جیسے یا زیدو یا رجلو یا زیدان یا زیدون۔ اس میں یہ جو انکانا مفردن آیا ہے، منادہ کے مفرد ہونے سے مراد یہ ہے کہ منادہ مضاف یا مشابہ بالمضاف نہ ہو۔ اگر یہ مضاف یا مشابہ بالمضاف ہوا تو اس کا اعراب یہ نہیں ہوگا، آگے آئے گا اس کا اعراب۔ اور منادہ کے معرفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ متعین کیا جائے، متعین طور پر وہ مراد لیا جائے۔ پھر عام خواہ حرف ندا داخل کرنے سے پہلے بھی معرفہ ہو جیسے یا ابراہیم ہو، یا حرف ندا داخل کرنے کے بعد معرفہ ہوا ہو جیسے یا رجل ہو یا جبال ہو۔ وَيُخْفَضُ بِلَامِ الْاِسْتِغَاثَةِ۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب منادہ پر لام استغاثہ داخل ہو تو منادہ معرب مجرور ہوتا ہے، یخفض مجرور ہوتا ہے، معرب بھی ہوتا ہے اس لیے کہ لام جارہ یہ اسم معرب پر داخل ہوتا ہے، اسم معرب کی علامت ہوتی ہے، اور مجرور اس لیے ہوتا ہے کہ یہ لام جر دیتا ہے۔ پھر یہ امام سیبر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جار مجرور پہلے محذوف کے ساتھ متعلق ہو جائیں گے۔ جی رفیع بھائی، وَيُخْفَضُ بِلَامِ الْاِسْتِغَاثَةِ۔ لام استغاثہ سے مراد وہ لام ہے، یہ خود مفتوح ہوتا ہے لام، وہ لام مفتوح ہے جس کے ذریعے کسی کو مدد کے لیے پکارا جائے، جیسے یا لزیدن، یا لزیدن۔ اس کا جو منادہ ہوگا وہ مجرور ہوگا، خود جو لام ہے یہ مفتوح ہوگا، کیونکہ لام جارہ، یہ لام استغاثہ جو ہے یہ لام جارہ ہوتا ہے۔
اور تیسرا اعراب ہے وَيُحْتَحُ لِإِلْحَاقِ أَلِفِهَا وَلَا لَامَ فِيهِ، کہ منادہ اگر مستغاث بالالف ہو، یعنی منادہ کے شروع میں الف استغاثہ کا داخل کیا جائے، تو یہ مبنی پر شروع میں نہیں آخر میں، منادہ کے آخر میں الف استغاثہ داخل کیا جائے تو یہ منادہ مفتوح ہوگا، یعنی مبنی پر فتح ہوگا، اس لیے کہ الف ما قبل فتح چاہتا ہے۔ ولا لام فیہ، مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب منادہ کے آخر میں یہ الف استغاثہ کا داخل کیا جائے گا تو شروع میں لام استغاثہ داخل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ لام استغاثہ جر دیتا ہے اور الف ما قبل فتح چاہتا ہے، تو بیک وقت ایک ہی مال میں فتح اور جر دو جمع ہو جائیں گی، یہ جائز نہیں ہے۔ لہذا آخر میں جب الف استغاثہ ہوگا تو شروع میں لام استغاثہ داخل نہیں ہو سکتا، جیسے یا زیدہ، یہ الف استغاثہ کی مثال ہے۔ البتہ یا زیدہ ہو میں ہو ضمیر کے سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ منادہ مستغاث بالالف کے ساتھ ہو ضمیر کا اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے وقف کے لیے۔ وَيُنْصَبُ مَا سِوَاهُمَا، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منادے کے ان دو اعراب، اصل میں تو تین ہیں، لیکن ایک منادہ مفرد معرفہ اور دوسرا منادہ مستغاث، یہ دو ہو گئے، لیکن مستغاث میں دو چیزیں ہیں، ایک مستغاث بالالف ہے اور ایک مستغاث باللام ہے، تو یہ دو اس لیے شمار کیے کہ ایک مستغاث ہے اور ایک مفرد معرفہ ہے، ورنہ اصلاً تین ہے۔ تو ان تین صورتوں کے علاوہ، منادہ کی ان تین صورتوں کے علاوہ جو منادہ ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اور اس کی تین صورتیں، نمبر ایک منادہ مضاف ہو، جیسے یا عبداللہ، یا عیسی ابن مریم، یا بنی اسرائیل، اس کے مختلف بہت ساری مثالیں ہیں قرآن کریم۔ نمبر دو یا طالعا جبلا، منادہ مشابہ بالمضاف ہو، مشابہ بالمضاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اسم کہ جو اپنے معنی کی تکمیل میں مابعد دوسرے کسی اسم کا محتاج ہو، جس طرح مضاف اپنے معنی کی تکمیل میں مضاف الیہ کا محتاج ہوتا ہے، جیسے یا طالعا جبلا، یا طالعا کا لفظ منادہ ہے، یہ جبلن کے بغیر اپنے معنی کو پورا نہیں کر سکتا، لہذا اپنے معنی کے پورا کرنے کے لیے جبلن کا یہ محتاج ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں منادہ مشابہ بالمضاف۔ تو منادہ مشابہ بالمضاف ہو یہ منصوب ہوگا۔ یا رجلن لغیر معین ہے کہ جب منادہ نکرہ غیر معین ہو، تو مثلا اندھا آدمی ہے، وہ کسی کو کہ وہ پاس بھی کھڑا ہوا کوئی آدمی ہو تو اس کے لیے سب غیر معین ہوتے ہیں، تو وہ اندھا کسی کو کہ یا رجلن خذ بیدی، ارے بھائی میرا ہاتھ پکڑ لو، تو یہاں رجلن جو ہے وہ منادہ غیر معین ہے، نکرہ غیر معین ہے۔ تو اس صورت میں یہ منادہ ہوگا، یہ منادہ منصوب ہوگا۔ تو اعراب کے اعتبار سے منادے کی چار قسمیں ہوں گی، منادہ مفرد معرفہ، منادہ مضاف، یہ منادہ مستغاث باللام، منادہ مستغاث بالالف، اور منادہ ان تین صورتوں کے علاوہ۔ پہلی صورت میں منادہ مرفوع ہوتا ہے، یہ مبنی پر علامت رفع ہوتا ہے، دوسری صورت میں منادہ مجرور ہوتا ہے، تیسری صورت میں منادہ مبنی پر فتح ہوتا ہے، اور چوتھی صورت میں منادہ منصوب ہوتا ہے۔ اب ان کا ترجمہ دیکھیں، وَيُبْنَى عَلَى مَا يُرْفَعُ بِهِ إِذَا إِنْ كَانَ مُفْرَدًا مَعْرِفَةً، اور یہ مبنی پر علامت رفع ہوگا اگر منادہ مفرد معرفہ ہوا، جیسے یا زیدو، یا رجلو، یا زیدان، یا زیدونا، یہ یا زیدو اور یا رجلو یہ مبنی پر ضم ہے، یہ زیدو مثال ہے مبنی پر یہ یا کے داخل ہونے سے پہلے معرفہ کی، اور رجلو مثال ہے یا کے داخل ہونے کے بعد معرفہ ہونے کی۔ یا زیدان یہ
مبنی پر الف ہے، اور یا زیدون مبنی پر ضمہ ہے۔ وَيُخْفَضُ بِلَامِ الِاسْتِغَاثَةِ، اور لام استغاثہ داخل ہو تو مجرور ہوتا ہے، جیسے یا لزیدن۔ وَيُفْتَحُ لِإِلْحَاقِ الِفِهَا، اور الف کے آخر میں الحاق کرنے کی وجہ سے، الف استغاثہ کے آخر میں لانے کی وجہ سے یہ مفروع ہوگا۔ ولا لام فیہ، اس صورت میں شروع میں لام استغاثہ داخل نہیں کیا جائے گا، جیسے یا زیدہ ہو۔ وینصب، اور منصوب ہوگا ما سواہما، ان دو صورتوں یعنی ان تین صورتوں کے علاوہ، جیسے یا عبداللہ ہے، یا طالعا جبلا، یا رجلا، لغیر معین، جب غیر معین آدمی کو کہا جائے۔ وتوابع المنادى المبنی المفردۃ من التاکید والصفت وعطف البیان والمعطوف، جب منادے کا اپنا اعراب مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما چکے، تو اب یہاں سے آگے منادے کے جو توابع ہیں ان کا اعراب بیان فرما رہے ہیں۔ توابع المنادى المبنی، اس میں دیکھیں یہ جو المبنی کا لفظ ہے یہ المنادى کی صفت ہے، اور یہ جو المفردہ کا لفظ ہے یہ توابع کی صفت ہے، لہذا عبارت یہ ہوگی توابع التوابع المفردۃ للمنادى المبنی، یعنی منادہ مبنی کے وہ توابع کے جو مفرد ہوں، اس سے مضاف اور مشابہ مضاف وغیرہ نکال دیجیے۔ اب یہ تابع کون سے ہیں؟ نمبر ایک تاکید ہے، صفت ہے، منادہ مفرد کے تابع لائے گئے، تاکید لایا گیا، صفت ہے، عطف بیان ہے، معطوف بحرف ہے۔ الممتنع دخول یا علیہ، معطوف بحرف سے مراد منادہ معطوف معرب باللام ہے، یعنی وہ منادہ جس پر الف لام داخل ہو اور اس کو واو اور عطف کے ذریعے ما قبل پر معطوف کیا گیا ہو۔ ترفع علی لفظہ و تنصب علی محلہ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منادہ مفرد کے جو توابع ہیں مبنی، توابع مبنی، ان پر دو اعراب پڑھنے جائز ہیں، منادہ کے لفظوں پر کر کے محمول کر کے رفع پڑھنا، اور منادہ کے محل پر محمول کر کے نصب پڑھنا، کیونکہ منادہ مبنی جو ہوتا ہے یہ مبنی پر علامت رفع ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، ضمہ کی صورت میں، الف کی صورت میں، واو کی صورت میں، لہذا اس کے لفظوں پر جب منادہ کا عمل کیا جائے گا، یہ توابع کا عمل کیا جائے گا، تو منادہ مرفوع پر عمل کیا، لہذا مرفوع پڑھا جائے گا، جیسے یا زید العاقل، یہ صفت کی مثال ہے، زید العاقل، العاقل کا عطف یہ صفت ہے زید کے لفظوں سے، العاقل زید کے لفظوں سے صفت ہوئی تو یہ مرفوع ہوگی، چونکہ زید مرفوع ہے تو یہ العاقل بھی مرفوع۔ اور دوسرا اعراب ہے نصب کا، کہ منادہ کے محل پر اس کو معمول کر کے منصوب پڑھا جائے، اور منادہ چونکہ محلن مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اس کا فعل وجوباً حذف ہوتا ہے، لہذا محلن منصوب تھا تو اس کے تابع کو بھی نصب سے کے ساتھ پڑھا جائے، جیسے یا زید العاقلہ۔ اب عاقلہ کو زید کے محل سے اگر عطف کرا صفت بنائے تو یہ منصوب ہوگا، اور اگر لفظوں سے صفت بنائے تو یہ مرفوع ہوگا۔ والخلیل فی المعطوف یختار و رفع، منادہ کی منادہ یہ توابع مفرد، توابع مفردہ کے منادہ مبنی جو ہیں ان کے اعراب کی یہ دو صورتیں اتفاق کی ہیں، تمام نحویوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ لفظوں پر اس کا محمول کریں توابع کو تو رفع پڑ جائے گا، معطوف پر بھی،
یہ تابع پر بھی رفع پڑا جائے گا، اور اگر محل پر محمول کریں تو محلن منصوب ہے، لہذا تابع پر بھی نصب پڑی جائے گی، جیسے یہ دو مثالیں گزری۔ البتہ یہ جو چوتھی صورت تھی معطوف والی، یہ والا معطوف بحرف الممتن دخول یا علیہ، یعنی معطوف معرف بلام، اس کے اعراب کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس پر کون سا اعراب مختار ہوگا۔ یعنی جائز تو دونوں اعراب ہیں، مرفوع بھی اور منصوب بھی، لیکن ان میں سے رفع مختار ہے یا نصب مختار ہے، اس میں اختلاف ہے۔ چنانچہ امام خلیل ابن احمد فرماتے ہیں کہ معطوف میں رفع مختار ہے، یعنی نصب بھی جائز ہے اور رفع بھی جائز ہے، لیکن مختار ان میں سے رفع ہے، اس لیے کہ جو الف لام ہے نا، یہ محذوف کے درجے میں ہے، لہذا اس کو حذف کر دیا جائے گا، اس کی جگہ پر حرف ندا یا کو مقدر مانا جائے گا۔ تو گویا یہ جو معطوف لفظ ہے یہ اصل میں منادہ مبنی ہے، منادہ مفرد مبنی ہے، اور یہ چونکہ مرفوع ہوتا ہے لہذا یہ رفع مختار ہے۔ اس کی مثال ہے کہ یا زید العاقل، یا زید والعاقل، یا زید والعاقل، جبکہ دوسرا قول ہے امام ابو عمر مازنی رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ فرماتے ہیں کہ نصب مختار ہے، یا زید والعاقلوں کی جگہ والعاقلوں کی جگہ والعاقلہ پڑھتے ہیں۔ یہ وہ فرماتے ہیں کہ جب الف لام داخل ہے تو الف لام اور حرف ندا دونوں آپس میں متضاد ہیں، لہذا الف لام کے ہوتے ہوئے حرف ندا داخل نہیں ہو سکتا، نہ لفظوں میں اور نہ مقدر ہو سکتا ہے، یا لفظوں میں مقدر نہیں ہو سکتا اور داخل بھی نہیں ہو سکتا الف لام کے ہوتے ہوئے، تو یہ منادہ معرف باللام ہے، اس کو منادہ کے محل سے منصوب بنائیں گے، اس پر محمول کریں گے، اس پر عطف کریں گے، محل پر عطف کریں گے، لہذا یہ منصوب ہوگا۔ تیسرا قول ہے امام ابو العباس المبرد کا، امام مبرد تفصیل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان کانا کل حسن فکل خلیل وَإِلَّا فَكَأَبِي عَمْرٍ، فرماتے ہیں کہ اگر یہ حسن کی طرح ہے تو پھر خلیل والا کام ہے، اور اگر اس کی طرح نہیں ہے تو پھر ابو عمر والا کام ہے۔ یعنی اگر منادہ معطوف، منادہ نہیں، یہ تابع معطوف اگر ان اسماء میں سے ہے جس کے الف لام کو حذف کرنا ذکر کرنا دونوں جائز ہے، جیسے الحسن، الحسین، الفضل، العباس، یہ الفاظ ہیں، ان کے الف لام کو ذکر کرنا حذف کرنا دونوں جائز ہے، تو پھر امام خلیل بن احمد کی والی بات ٹھیک ہے، یعنی یہ الف لام ہونا نہ ہونا چونکہ دونوں برابر ہیں، اس لیے اس کو ختم کر کے اس کی جگہ حرف ندا کو قائم مقام بنا دیا جائے گا، اس لیے اور وہ چونکہ منادہ مفرد معرفہ ہو جائے گا لہذا مبنی برضم ہوگا، رفع مختار ہوگی۔ اور اگر وَإِلَّا، اگر یہ ان الفاظ میں سے نہیں ہے، ان اعلام میں سے نہیں ہے جن پر الف لام کو ذکر کرنا حذف کرنا دونوں جائز ہو، تو پھر اس صورت میں یعنی الف لام کا ہونا ہر صورت میں لازمی ہو، حذف کرنا جائز نہ ہو، تو پھر اس صورت میں امام ابو عمر مازنی نے جو فرمایا ہے وہ ٹھیک ہے، یعنی جہاں اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو نصب مختار ہوگی، اس لیے کہ الف لام کے ہوتے ہوئے حرف ندا نہیں آ سکتا، تو یہ معطوف ہوگا منادہ کے محل پر، اور مالن چونکہ وہ منصوب ہے لہذا یہ بھی منصوب ہوگا۔
چلیں والمضافت سے آگے انشاءاللہ